السلام علیکم دوستوں میں بات کروں گا آج پاناما فیمڈ یا ڈی فیمڈ جج جسٹس فرق عرفان کی، جس کے پاناما کے اکاؤنٹس پکڑے گئے تھے، اور اس کے بعد جب کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تو اس بندے نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ بندہ جون سا ہے اس کی جان چھوٹ گئی. ہی گاٹ اوے ود دا جسٹس. جو بھی اس نے پیسہ بنایا تھا وہ اس نے جیب میں ڈالا اور وہ نکلتا بنا پتلی گلی لے کے. اور اس کے علاوہ ظلم یہ ہے، ایک تو اس بندے کو سزا نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ اس نے ریزائن کیا اور اسے فل بینیفٹس ملیں گے. اب دیکھیں جج جونس ہے، اس کے پاناما کے اکاؤنٹس نکلتے ہیں. اس نے متعدد اس نے پراپرٹیز لی تھیں انگلینڈ کے اندر، اور اس میں ایک ورجن آئلینڈ میں اس کے اکاؤنٹ نکلے تھے. اور یہ بندہ لاہور ہائی کورٹ میں، یہ بلکہ ان کے شریفوں کے ان کی فیور میں یہ بھی ڈیسیژن دیتا رہا. یہ میں آپ کو ایک سناتا ہوں اس کا. یہ اس نے 16 جنوری کو ڈیسیژن ایک آیا تھا اس کا. اس نے حمزہ شہباز کو، جب اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی باہر جانے پہ، اسے بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تھا، تو اسی بندے نے، اسی کرپٹ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس سے بلیک لسٹ سے باہر نکالا تھا. اور اس کے علاوہ اس نے پھر اتھارٹیز کی سرزنش بھی کی تھی کہ جس نے ڈالا تھا اسے بلیک لسٹ کے اندر. یہ میں سناتا ہوں آپ کو. حمزہ شہباز کو 10 روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی. لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست کی سماعت. جسٹس فاروق عرفان نام پر برہم. فرق ریمارکس عرفان. دیے، اگر ملک میپ نے چلانا ہے تو پارلیمنٹ اور عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں. ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. اس اقدار سے بھی بڑے بڑے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں. یہ وہی جج ہے جس کے پاناما کے اکاؤنٹ نکلے تھے، اور اس نے حمزہ شہباز کو بھی اس نے بریک دی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سے کنٹراورشل ڈیسیژن دیے اس نے شریفوں کی فیور کے اندر. اور اب یہ بندہ دیکھیں کہ ایک جج کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے. آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں اس کی وہ خرچہ پورا ہو جائے، روزی روٹی پوری ہو جائے، تو اس کے لیے کافی ہونا چاہیے. اور آپ یہ کروڑوں روپے کی جائیدادیں ان کی نکل رہی ہیں یورپ کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر. پاناما کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں. اب اس بندے کی، فرق عرفان کی، یہ آپ خود سوچئے، اس بندے کے پیسے نکلے ہیں، اس بندے نے مال کھایا ہے، تو اس بندے کو قرار واقعی سختی سے سزا ملنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ اس بندے کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس کے اندر اس کے اپنے پیٹی بند بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس لیے کہ وہ تھرڈ پارٹی نہیں ہوتی، ادھر بھی جج ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کے کولیگس ہوتے ہیں، ان کے تانے بانے ہوتے ہیں، ان کے دوسرے ان کے آپس میں ہوتی ہیں، کہہ لیں کہ ریلیشنز، ایون رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ بندہ اس کی قسمت کا، یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل والے. اور اس کے علاوہ جب وہ کیس جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو جسٹس فرق عرفان نے استعفیٰ دیا، اور وہ جون سا وہ نکل گیا، وہ دودھ کا دھلا ہو گیا. اب اس بندے نے جو مال بنایا تھا، اس بندے نے جو حرام کا مال بنایا تھا، اس بندے نے جو حرام کا مال کھا کے اس طرح کے ڈیسیژن دیے تھے، جو ایک یہ سامنے آیا، اس کا کیا ہوگا؟ اب اس بندے کو اس کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں تھا کرنا چاہیے، بالکل نہیں تھا کرنا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل یا واٹ ایور از دا اتھارٹی، اس بندے کو پکڑ کے اس بندے کو سخت سے سخت اسے سزا دینی چاہیے تھی. کہ ایک جب چوکی دار جو ہے وہی چوروں کے ساتھ مل جائے تو اس کی سزا بہت سخت ہونی چاہیے. اور یہ پیٹرن ہماری جوڈیشری کے اندر، یہ اٹ از بینگ ریپیٹیڈ اگین اینڈ اگین. ابھی جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، اس کی جون سی پراپرٹیز نکلی ہیں، اس کی فیملی کی پراپرٹیز نکلی ہیں، اس کی وائف کی پراپرٹیز نکلی ہیں یورپ میں، لنڈن میں، اور اس کی مالیت تقریباً 15 سے 20 کروڑ بنتی ہے.
اور وہ اس نے پراپرٹیز بھی لی ہیں یہ ابھی حال ہی میں اس نے لی ہیں حدیبیہ کے اس نے کیس کا اس نے بڑا کنٹراورشل ایک ڈیسیژن دیا تھا، اور وہ اس نے اپنے اس طرح کے بندوں نے ڈیفینیٹلی اس نے اپنے کروڑوں روپیہ بنانے کے لیے اس نے ملک کا اربوں خربوں روپیہ گوایا. اب اس وجہ سے یہ سارے کلپریٹس بچ رہے ہیں، شہباز شریف جیسے، نواز شریف جیسے، دوسرے وہ ان لوگوں کو پیسے کھلاتے ہیں، ان ججوں کو، اور وہ پتلی بڑی گلی پکڑ کے وہ بھی نکل جاتے ہیں. اور یہ ایک بالکل ایک کہہ لیں کہ ایک مافیا بن گیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ججز اپوائنٹ بھی انڈائریکٹلی یہ لوگ کرتے ہیں. یہ اب جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ تھا اسے اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ اس نے جسٹس افتخار چودھری جو نواز شریف کا بندہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی 150 جج بھرتی کیے تھے. اور اس سے پھر میڈیا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کے جون سے اس کے جسٹس قائد عیسیٰ کے باپ نے، اور یہ ایون وہ لائرز بھی کچھ بے شرم قسم کے، وہ ایک ان کا بار کا ان کا پریزیڈنٹ وہ بھی جو ان سے بکواس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جی اس کا جناب اس کا قائد اعظم نے پاکستان بنانے میں مدد کی تھی اور اس وجہ سے جناب اسے چھوٹ دینی چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سلطان ڈاکو کا فادر اس کا کوئی حاجی نمازی تھا تو از اٹ اے جسٹیفیکیشن کہ سلطان ڈاکو کو آپ اس کے جتنے بھی اس نے جو جرائم کیے ہیں آپ اسے چھوڑ دیں؟ اور یہ جو ہے اس کے باپ کے متعلق بھی یہ کہا گیا بتایا جاتا ہے، مجھے کوئی کسی دوست نے مجھے کچھ اس نے ریلائبل اس نے انفارمیشن بھیجی تھی اس کے کوئی جاننے والے کے تھرو ہی، کہ اس کا قاضی فائز عیسیٰ کا جو باپ تھا یہ وہی کھوٹا سکہ تھا، ان کھوٹے سکوں میں تھا جو قائد اعظم نے کہا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ میری جیب میں بہت سے کھوٹے سکے ہیں. اور اس نے بھی جون سا ہے اس نے قائد اعظم سے واقفیت بنانے کے لیے پہلے اس نے اس کے باپ نے اس کی والدہ جون سی تھی وہ بھی کوئی یورپین خاتون تھیں، اور قائد اعظم سے واقفیت بنانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اس کے باپ نے پہلے بلیئرڈ سیکھی، پھر ہی واز پلانٹڈ ٹو کم کلوز ٹو قائد اعظم. اور پھر یہ بھی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جون سا ہے قائد اعظم وہ بالکل اس نے اسے خیر وہی ڈسکنیکٹڈ ہمسیلف. خیر چلیں وہ جیسا بھی تھا، اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اس کی کرپشن کی کہ وہ کسی کا جاننے والا تھا. پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمیم کو بھی دیکھا، اس نے چھٹی والے دن حمزہ شہباز کو اس نے جون سی ہے اس کی مدد کی، اسے اس کی جان چھڑوائی، جبکہ اس کی بیسمنٹ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس نے کافی سارا وہ جو ہے کوئی چیزیں ویزیں پڑی ہوئی تھی، پیسے شیسے یہ وہ، اور وہ پتہ چلا تھا نیب کو ٹپ ملی تھی اور انہوں نے ریڈ کیا تھا. اس کے بعد اس کے پہلے گلو بٹن نے روکا اور بعد میں پھر یہ جسٹس شمیم نے چھٹی والے دن آ کے بالکل آؤٹ آف دی وے، پہلا ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ چھٹی والے دن جو ان سے ایک جج اس کی بغیر حاضر ہوئے حمزہ شہباز کے، وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا شاہ سے زیادہ وفادار، اس طرح کی اس نے جو سی ہے اس نے کام کیا جسٹس شمیم نے. پھر ہم نے جسٹس قیوم کی اس کی ہم نے پھول کالے دیکھی، اسے بھی کچھ نہیں ہوا، وہ بھی بچ کے نکل گیا. جسٹس افتخار جونس ہے اس کی پوری فیملی نے اس کے بیٹے نے اربوں روپیہ بنایا اور وہ بندہ بچ کے نکل گیا، اور وہ بندہ بھی بھاشن دے رہا ہوتا ہے، ابھی بھی وہ جون سا میڈیا کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے ہمارا جو نیب کا چیئرمین ہے جاوید اقبال جسٹس، اس کے بھی ہم نے تماشے دیکھے ہیں. جسٹس شوکت صدیقی عرفان صدیقی کا جو کزن تھا اس نے بڑا نقصان پہنچایا. پھر جسٹس اطہر من اللہ اس کے کنٹراورشل ڈیسیژن جس پہ ثاقب نثار نے بھی صاف کہا تھا، اور یہ پریزنٹ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس نے بھی کہا تھا کہ اس نے بالکل جب نواز شریف اس کی پوری فیملی کی بیل دی تھی وہ بالکل انہوں نے کہا تھا کہ غلط بیل دی تھی. ان کا جو انیشل ڈیسیژن آیا تھا تو اٹ واز ٹوٹلی رانگ، اٹ واز ٹوٹلی بائسڈ، اٹ واز ٹوٹلی انجسٹ.
تو اس کے بھی جون سے ہیں وہ بھی جسٹس افتخار کا جون سا اپوائنٹی ہے. اور یہ جتنے بھی ججز اپوائنٹ کیے ہیں جو چودھری افتخار نے, انہیں بالکل دے نیڈ ٹو بی ریپلیسڈ, دے نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ what they are up to and what they have been doing. اور یہ بالکل اس وجہ سے ہمارے عام لوگوں کا جون سا ہے وہ جسٹس سسٹم کے اوپر سے اس پہ بالکل اس پہ اعتبار اٹھ چکا ہے. ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے اندر جتنا عدلیہ نے کردار ادا کیا اتنا کسی بھی ادارے نے کردار ادا کیا. ان ججوں کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے جنہوں نے شریف فیملی کے ان کے کھربوں کے کیسز بند کیے ہیں, انہوں نے اپنا مال بنا کے, اور انہوں نے ملک کا جون سا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا, نہیں تو ان سب سے ریکوری ہو جانی تھی. اور یہ سارے کا سارا خون جو ہے یہ ان کے سر, اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور اب نواز فیملی یہ اس لیے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے 2026 میں اس نے چیف جسٹس لگنا ہے, تو بالکل یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے چیف جسٹس لگایا جائے, بلکہ ایون اس بندے کو جج لگایا جائے. اس کی صاف جس طرح یہ جون سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے بننے کے لیے جس طرح چھپتا پھر رہا ہے, اس سے 100% دس تھنگ از کلیئر لائک اے ڈے کہ دس پرسن از اے کرپٹ. اور اسے وہی لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ کے اوپر حملے کیے تھے. اور اس دفعہ بالکل اس دفعہ عوام کو بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے, اور یہ وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انہیں وکلا کو بھی سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اور یہ گراس روٹ لیول کے اوپر وکلا جون سے ہیں, جو وکلا کے جو سربراہان جنہوں نے مال پانی کھایا ہوا ہے شریفوں سے, سپریم کورٹ بار کا صدر, دوسری بارز کے صدر وغیرہ, یہ لوگ ان کی حمایت کی کوشش کر رہے ہیں, مگر انہیں عام وکلا سے انہیں بڑی ریزسٹنس مل رہی ہے. اور ان لوگوں کو اگر یہ ہڑتالوں پہ نکلتے ہیں, عوام سے بھی انہیں بہت ریزسٹنس ملے گی, اور یہ لوگ عوام سے بھی جوتے کھائیں گے. اور اس طرح کے کرپٹ ججز کا احتساب لازمی ہے. یہ صاف نظر آ گیا ہے کہ یہ لوگ کن کے اشاروں کے اوپر ناچتے رہے ہیں. وہ دبیا کیس کو اس نے بالکل آؤٹ آف دی وے جو جسٹس عیسیٰ ہے, اس نے یہ بھی ورڈنگ اس کے ساتھ پاس کی کہ اسے آپ لوگ میڈیا میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. اس سے صاف پتہ لگتا تھا کہ یہ بندہ شریفوں کے لیے کتنا بائسڈ ہے. اور اس بندے کا ڈیفینیٹلی اس کا بھی کردار مشکوک ہے جسٹس عرفان کی طرح, اور باقی جو جج جن کا میں نے ذکر کیا ان کی طرح. اور یہ وکلا کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ کرپٹ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے میڈیا کو بھی, ایکسپریس جو چینل ہے وہ بڑا اس میں ایکٹیو ہوا ہوا ہے. اور پھر ہمارے یہ 2 نمبر لفافہ اینکر ہیں, ان کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ بڑے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور وہ صاف نظر آ جاتے ہیں جب اس طرح کے اینکرز جون سے ہیں وہ کسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہوں. اس کا مطلب ہے وہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ جاوید چودھری, آسما شرازی, انصار عباسی, ابصار عالم, نجم سیٹھی, طلعت حسین, اور بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے ان کی. انہیں تو خیر لوگوں نے سننا ہی بڑا کم کر دیا ہوا ہے. اور ان اینکروں سے بھی بالکل انہیں جو مال کھلایا گیا, جو انہیں سرکار کے پلاٹ دیے ہوئے ہیں, وہ ان سے واپس لینے چاہیے. اور ان کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے. میڈیا کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے. ان سب لوگوں نے انہوں نے مل کے پاکستان کو لوٹا ہے ان دا نیم آف فیک ڈیموکریسی. سیاستدانوں نے, میڈیا نے, ججوں نے. اس کا سب سے اس کے اوپر جو زیادہ رسپانسبلٹی جاتی ہے وہ ان ججز کے اوپر جاتی ہے. ان کا احتساب سب سے زیادہ ضروری ہے, اور ان کا احتساب ان کے پیٹی بند بھائیوں سے نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس میں چلیں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت ہمارے پاس 3 جو ججز ہیں وہ رسپیکٹڈ ہیں, مگر پھر بھی یہ کوئی اور تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے جو اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کریں, اور انہیں سخت سے سخت انہیں سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جسٹس فرق عرفان کی طرح بات سے ریزائن کر کے بھاگ جائیں. دیٹ واز ٹوٹلی انفیئر. اس وقت جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے سب سے بڑا ان کا جو المیہ ہے, ان کا جو سٹگما ہے, وہ صرف اور صرف کرپشن ہے. عمران خان پرائم منسٹر تک نے اپنی آف شور کمپنیاں بالکل اس نے کلیئر کی, اس نے ایک ایک چیز کا حساب دیا. تو چور کی داڑھی میں تنکا, تو اس کی یہ جو جسٹس عیسیٰ ہے اس کی بھی داڑھی کے اندر ڈیفینیٹلی اس کا جو تنکا ہے وہ سب کو نظر آ گیا.